الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوہن، پس طلاق دو تم ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے وقت، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار رکھو عدت کا، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن، مت نکالو تم ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا مگر، ان یہ کہ، یاتینا کریں وہ، بفاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی بے حیائی، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فقد ظلم نفسا، تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. لا تدری، نہیں جانتے آپ، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی، یحدث بعد ذالک امرا، پیدا کر دے اس کے بعد کوئی دوسری شکل. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب پہنچ جائیں وہ عورتیں اپنی میعاد کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو تم ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او یا فارقو، جدا کر دو، ہن، ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، واشہدوا، اور گواہ بنا لو تم، ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف پسند کو، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے.
ذالکم یوعظ بہ، یہی ہے جو نصیحت کی جاتی ہے اس کی، اس کو من جو کانا ہو یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا، وَيَرْزُقُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، من حیث، اس جگہ سے، لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان اور امید بھی نہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچنے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ الطلاق، اس وجہ سے کہ اس سورت کا نام ہی الطلاق نہیں بلکہ عنوان بھی الطلاق ہے۔ اس پوری سورت کے اندر طلاق سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام کے اندر عقد نکاح کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بہت ہی بہتر عمل بتایا گیا ہے۔ بعض اوقات نکاح جو ہیں وہ فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اس شکل کے اندر اسلام نے اس معاملے کو ایسا نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا اور اب یہ زندگی بھر جو ہے وہ آپس میں تنگ رہیں، ایک دوسرے سے پریشان رہیں، بلکہ اس کا حل بتلایا ہے۔ دیکھیے طلاق مسئلہ نہیں ہے بلکہ طلاق مسئلے کا حل ہے، کہ ایک مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا حل ہے، ورنہ طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جائز چیزیں ہیں بھئی جائز ہے ایک حل کی بنیاد پر، ورنہ کوئی اس کی اسلام نے ترغیب تشویق نہیں دی، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں کہ ان سے گزر کر کے پھر بامر مجبوری جو ہے وہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو عورت کے اندر کوئی برائی نظر آئے تو برائی پر نظر مت رکھو، اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھو۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کے لیے باقاعدہ تعلیم دی ہے، عاشروہن بالمعروف، کہ تم اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی کو گزارو، نبھاؤ۔ اسی طرح عورت کو یہ کہا کہ شوہر کا تیرے اوپر بہت بڑا حق ہے، وہ تیرا نگران ہے، تیری عزت اور عصمت کا محافظ ہے، اگر تم اس کو راضی رکھے گی تو قیامت میں اس کا تجھے اجر ملے گا، جنت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے، اور اگر تم اسے ناراض کرے گی تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی تجھے میسر نہیں آئے گی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر ان کے درمیان کوئی نااتفاقی کی شکل بن جائے تو سب سے پہلے تو شوہر سے یہ کہا گیا کہ عورت کو سمجھاؤ ڈھنگ کے ساتھ، گالیاں مت دو، سختی مت کرو، بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھاؤ، اس کے حقوق کا خیال رکھو، بہت تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اگر اس کے باوجود کہ شوہر اس کے تمام حقوق ادا کرتا ہے، ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، پھر بھی معاملہ جو ہے حل نہیں ہوتا، تو بطور تنبیہ کچھ وقت کے لیے اس کا بستر الگ کر دے۔ پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو یہ نہیں کہ فوراً طلاق کی گولی چلا دیں،
پھر فرمایا کہ ہلکی سی اس کو مار بھی دے سکتا ہے، ہلکی سی، یاد رکھیں کہ جس سے وہ ڈر جائے، نہ یہ کہ جس سے وہ اور بدک جائے یا اس کے اوپر ظلم ہو جائے۔ اگر اس مرحلے پر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو چوتھے مرحلے پر یہ بتایا کہ جانبین سے ایک ایک آدمی بیٹھے اور بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو دیکھیے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک مرد ایک عورت کو پسند نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ کوئی بھی مرد اس عورت کو پسند نہیں کرتا، وہ مرد نہیں کرتا، کوئی اور پسند کر لے گا اس کو، اور ایک عورت ایک مرد کو پسند نہیں کرتی تو ایسا نہیں کہ وہ عورت اس مرد کو پسند نہیں کرتی تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جو ہے اس کو پسند کر لے۔ تو پھر اس حالت کے اندر وہ جو نکاح کے ذریعے ایک گرہ باندھی تھی، جو ایک بندھن باندھا تھا، اس بندھن کو بامر مجبوری کھولنے کا نام جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اولاً تو طلاق سے بہرحال بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے، خوب سمجھانا چاہیے، خوب اس کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے درگزر ہی رہے اور معاملہ نبھ جائے۔ لیکن اگر بالکل ہی کوئی صورت بھی اس کے نبھاؤ کی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی بھر لڑتے بھیڑتے رہیں، کوئی دوسرا جو ہے وہ انتخاب کر لیں، مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ کار طلاق کا کہ ان 4 مراحل سے گزرنے کے بعد جب عورت ایام ماہواری گزار چکی ہوئی ہو، جن دنوں میں مہینے میں عورت کو خون آتا ہے وہ خون کے ایام ختم ہو چکے ہوں، پاکیزگی کے دن شروع ہو چکے ہوں، جسے طہر کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور وہ پاکیزگی کے دن کہ ان پاکیزگی کے دنوں میں شوہر اور بیوی آپس میں ہم بستری نہ کی ہوں، ازدواجی تعلقات انہوں نے قائم نہ کیے ہوں اس طہر کے اندر، تو اس طہر کے اندر 2 گواہوں کی موجودگی میں، یہ استحبابی عمل بتا رہا ہوں لیکن چونکہ پوری بات بتا دینی چاہیے، 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر اسے ایک طلاق دے دیں، بالکل واضح اور صاف لفظوں میں، اور زمانہ حال کے اعتبار سے بہتر ہے کہ اس کو لکھ بھی لیں۔ اب اس طرح طلاق دینا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد جو ہے اس عورت کی عدت جو ہے گزرے گی، اور عدت کے لیے ہے 3 حیض کا گزرنا۔ ایک جس طہر کے اندر، یاد رکھیں پہلے تو طلاق طہر کے اندر دے، یعنی پاکیزگی کے دنوں کے اندر طلاق دے، اور وہ بھی ان پاکیزگی کے دنوں کے اندر طلاق دے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر طہر ہے، پھر حیض ہے، پھر طہر ہے، پھر حیض ہے، یعنی 3 حیض گزریں گے وہ عورت کے جس کو ماہواری آ رہی ہو۔ وہ پھر الگ مسئلہ آئے گا کہ اگر کوئی اتنی بڑھیا عورت ہے یا کسی اور وجہ سے حیض ہی اس کو نہیں آتا، یا ابھی چھوٹی ہے اور اس کو حیض نہیں آتا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جس عورت کو ماہواری آتی ہو، خون آتا ہو مہینے کا، اس عورت کے لیے 3 حیض عدت ہے۔ ان ایام عدت کے اندر یہاں بات آئی تھی، وہاں پھر میں رک گیا جہاں یہ آیا تھا نا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، کہ جب ان کی میعاد پوری ہو جائے، میعاد کو پہنچ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ میعاد کے قریب پہنچ جائیں۔ اگر میعاد پوری ہو گئی تو اب تو طلاق ہوگی، لیکن ابھی جو ہے وہ میعاد یعنی 3 جو حیض تھے وہ مکمل نہیں ہوئے، جو ایک عورت کی جو ہے مدت عدت تھی، تو اگر اس کے اندر شوہر چاہے تو کوئی نئے طلاق جو ہے وہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں اس کو ساتھ رجوع کر لیں۔ اس کو طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، اور جیسے میاں بیوی پہلے تھے ویسے ہی
میاں بیوی بن کر کے رہیں۔ اگر یہ جو اس طرح طلاق دی تھی جس طرح میں نے بتائی، ایک طلاق دی تھی اور حالت طہر کے اندر طلاق دی تھی اور اس نے باقاعدہ جو ہے اس کا شمار رکھا، لیکن ہوا یہ کہ مدت عدت اس کی مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو 2 گواہوں کو بلائیں اور آسانی سے نکاح ہو جائے گا۔ عدت کے اندر واپس لانا چاہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عدت اس طرح گزر بھی گئی تو بھی جو ہے کوئی پرابلم نہیں، آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اس طور پر مخاطب بنایا ہے اس جگہ پر کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ہی مومنین کے لیے رہنما ہے، اسوہ ہے، مثال ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دی، ایک بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، یعنی وہ بھی واپس، اور وہاں طلاق کی نوبت آ بھی نہیں سکتی۔ بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کا انتخاب آپ کے لیے ہوا وہ کائنات کی انتہائی پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بھائی پورے نسب کے اندر جو ہیں جو انسانی خوبیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی تھیں۔ تو یا تو رہبر رہنما کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب بنایا گیا، یا بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کرتے ہوئے یوں ترجمہ کیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے آپ اپنی امت کو، یہ لفظ وہاں بڑھا دیا ہے تاکہ بات سمجھنے میں واضح ہو جائے، چونکہ آگے سیغہ بھی جمع کا آ رہا ہے، طلقتم، طلقتا نہیں کہا، کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طلقتم سے خطاب کیا ہے تو پھر یہ تعظیماً ہے، جیسے خود اللہ رب العالمین نے جمع کا سیغہ متعدد مقامات پر اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں جب وہ عورتوں کو طلاق دیں، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دیں وہ ان کو عدت کے آغاز میں، ٹھیک ہے، جب طہر کے اندر جو ہیں وہ طلاق دی جائے گی تو اب طلاق کی جو عدت کا آغاز ہوگا وہ بہت آسانی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ہوگا، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو عدت کا باقاعدہ شمار رکھیں، حساب کتاب رکھیں، کب عدت شروع ہوئی کب جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور بہرحال عدت کی بہت ساری وجوہات ہیں، استبراء رحم کے لیے بھی عدت ہے، یہ طلبہ سمجھیں گے، اور نکاح جیسی مقدس اور اچھی نعمت کے زائل ہونے پر افسوس کے اظہار کے لیے بھی عدت ہے، اور عدت شوہر کا حق بھی ہے تاکہ اس کو اگر اس سے اولاد ہے تو وہ بات بالکل واضح ہو جائے، اور اولاد کا بھی حق ہے، جب یہی ہوگا کہ یہ اولاد صرف اس شوہر سے ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے تو وہ میراث کے حقدار بنیں گے۔ اور عدت شریعت کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی شریعت تاکہ جو حقوق دینا چاہتی ہے شوہر کو، بیوی کو، اور جس طرح عورت دوسرے شوہر کے لیے تیار ہو یہ حقوق ان کو شریعت دیتی ہے، اور اسی طرح اولاد کو جو میراث دینا چاہتی ہے شریعت، تو وہ سارے شرعی حقوق بھی جو ہے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے عدت بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو اچھی طرح شمار کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں آیات خطبہ نکاح جو ہیں ان کے اندر بھی تقوی کا بڑا حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، وہاں خطبہ نکاح میں بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب طلاق کا مضمون چل رہا ہے تو یہاں بھی بار بار توجہ دلائی گئی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ آگے تاکید کی گئی دونوں کو، لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ مردوں کو یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں کہ بس طلاق دی تو ان کو کہا چلے جاؤ، نہیں بھئی، وہ ایک مدت تک یہاں رہی ہے، بلکہ ممکن ہے اس گھر کو سنوارنے میں، بنانے میں بھی اس نے وقت گزارا ہو،
اور یہ گنجائش بھی ابھی ہے کہ اگر جس طریقے سے شریعت بتا رہی ہے آپ کریں تو یہ دوبارہ جو ہے وہی رونقیں بحال ہو جائیں. تو فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکال دو. اور دیکھیے کیا پیارا انداز ہے شریعت اسلامیہ کا. یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپنے گھروں سے مت نکال دو. لا تخرجوہن من بیوتہن، ابھی جو ہے یہ گھر اسی کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے گھر سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں ابھی جلد بازی میں. مگر ایسا بھی نہیں، شریعت اسلامیہ کا کیا کمال ہے، ایک ایک چیز کی رعایت رکھی ہے. فرمایا ہاں کوئی اتنی بد چلن ہو کہ اب وہ وہاں روزانہ لڑائی کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، سارے گھر کے نظام کو بگاڑ رہی ہے، یا کسی اپنے آشنا کے ساتھ کھلے عام بے حیائی کر رہی ہے، تو فرمایا وہ دوسری نوعیت ہے پھر نکلنا، یا خود عورت کو وہاں جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو مجبوری کی یا علاج معالجے کا مسئلہ ہے تو اس میں اجازت ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا. ٹھیک ہے، شریعت جتنی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، اور شریعت کی مخالفت اپنی مخالفت ہے. شریعت کی مخالفت اپنے آپ کو جو ہے دنیا آخرت میں تنگ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ناکام کرنا ہے. اور آگے پھر فرمایا گیا کہ یہ جو ہم ترتیب آپ کو بتا رہے ہیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ بندے تجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس ترتیب سے کوئی اللہ رب العالمین تیرے لیے ایسی راہ نکال لیں کہ اس میں خیر ہو. یہ خاندان جو بکھرتا جا رہا ہے، ممکن ہے اس مدت عدت کے اندر پھر وہ تمہارے گھر کے اندر بھی ہے، تو آہستہ آہستہ تمہارا یہ رشتہ پھر دوبارہ بحال ہو جائے.